अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूँ आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि हमने आप लोगों को 2023 के आगाज़ में एक फ़सल मुतारफ़ करवाने की कोशिश करवाई थी, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एक्सप्लोर करने की हमने कोशिश की थी। फ़सल तो पहले मौजूद थी, लोग काश्त भी कर रहे थे, तो हमने उसे एक्सप्लोर किया कि देखो कि ये फ़सल भी काश्त की जा सकती है। तो नाज़रीन, वो फ़सल इसबगोल की फ़सल है। तो उस वक़्त मुख्तलिफ़ जो हमारे सामीन हैं और नाज़रीन हैं, तो उन्होंने एक सवाल उठाया था कि अब साल के इस मौके पर जबकि फसल काश्त हो चुकी है, तो इसके बताने की क्या ज़रूरत है। तो नाज़रीन, गुज़ारिश ये है कि उस वक्त हमने ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की कि तमाम किसानों को इसकी खबर होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। आज हम उसकी काश्त से कम अज़ कम 1 महीना पहले आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि फसल काश्त करने का ऐन वक्त आन पहुंचा है। यानी इसबगोल की जो फसल है, उसका बेहतरीन जो टाइम है, यहाँ हमारे पास पंजाब में जो है ना, उसको समझ लें कि 5 नवंबर से 20 नवंबर या 25 नवंबर तक आप चले जाएं, ये बेहतरीन टाइम है। और सिंध में इससे 10 दिन पहले, यानी सिंध का जो काश्त करने का टाइम है, वो बिल्कुल करीब आ चुका है। वो आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर सॉरी 25 अक्टूबर से लेकर वो आप लोगों का टाइम शुरू हो जाता है। 25 अक्टूबर से भी 5 दिन पहले का कर लें, अगर 20 अक्टूबर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिंध में 20 अक्टूबर से काश्त इसकी शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, हमने इस पे काफ़ी सारा काम किया है। सिंध में इसकी काश्त काफ़ी ज़्यादा है। सिंध से इसबगोल हासिलपुर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा है। यानी ये फसल काश्त तो की जा रही थी पहले से, अब यह है कि इसको एक्सप्लोर हमने किया है, यानी इसका तारुफ हमने फैलाया है आगे से आगे, ताकि ज़्यादा लोग इसे काश्त करें और ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, अगर हम दुनिया में नज़र दौड़ाएं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो छिलका मार्केट में बिक रहा है वो इंडिया का है। हालांकि हमारा मौसम और उनका मौसम बिल्कुल एक जैसा है, मिलता जुलता है, मगर इंडिया का जो छिलका है वो फॉरेन कंट्रीज़ में, अरेबियन कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बिकता हुआ नज़र आता है। और हमारे नाजरीन ने हमें कमेंट्स में बताया है उसकी कीमत कि एक 100 ग्राम जो है ना, वो 1000 रुपए का, पाकिस्तानी 1000 रुपए का, दोस्तों ने हमें बताया है कमेंट्स में कि बाहर मिल रहा है। तो इसका लाजमी तौर पर रिवाज बढ़ना चाहिए अगर पाकिस्तान में इस पे तवज्जो दी जाए। ये तो हमारा बैड लक है कि हमारी हुकूमतें और हमारे जो महकमे हैं ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं करते। अगर इसके ऊपर काम किया जाए और इसकी जो काश्त है उसे बढ़ाया जाए, जो इसका किसान है उसकी हौसला अफजाई की जाए, तो इसकी काश्त को बढ़ाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो पैदा होने वाला इसबगोल है, जो काश्त होने वाला और बाद में जो हासिल होने वाला इसबगोल है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन है। हासिलपुर में इसकी फैक्ट्रियां हैं जिनसे इसबगोल से इसबगोल का छिलका उतारा जाता है और फिर वो मार्केट में बेचा जाता है। तो नाज़रीन, इसके काश्त करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप रकबा तैयार करें, रकबा तैयार करने के बाद आप 4 किलो सीड, उसको छटा लगाएं। छटा लगाकर बार हैरो, एक होती है किलियों वाली बार हैरो, जिसको सरिये लगे होते हैं, तो उसके साथ उसको ऊपर चला दें ताकि आपका बीज मिक्स हो जाए। और उसके बाद आप लोग पानी लगाएं। इंतहाई कम खाद देनी पड़ती है, जल्द तैयार हो जाता है। फेब के आखिरी हफ्ते में आप लोगों का इसबगोल तैयार हो जाएगा। अगर अब फिर बात ये आती है, इख्तलाफ यहाँ आता है कि हम तरीका गलत बता रहे हैं या हमें तरीका आता नहीं है। तो प्यारे भाई, मुख्तलिफ इलाकों में
کاشت کرنے کے طریقے مختلف اپنائے جا سکتے ہیں۔ ایک ہی چیز کو کاشت کرنے کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بار ایرو کا طریقہ بتایا ہے، آپ اس طرح نہ کریں، آپ رقبہ بہترین تیار کر کے اس کا چھٹا لگا کے اوپر چھاپا پھیر دیں۔ درخت کا جو چھاپا ہوتا ہے، آپ شیشم کا درخت یا کسی چیز کا، شریں کا، اس کا بڑا سارا ایک چھاپا لیں اور اس کو پکڑ کر اوپر پھیر دیں تاکہ بیج آپ لوگوں کا چھپ جائے۔ اچھا، ہم اس سے بھی زیادہ سہل پسند ہو چکے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بار ہیرو بھی نہ چلانی پڑے، چھاپا بھی نہ کرنا پڑے، تو پھر اس کا اگلا حل تو یہی ہے کہ اس کی بیج کی مقدار بڑھانی پڑے گی۔ پھر آپ کو 6 کلو تک بیج ڈالنا پڑے گا۔ آپ 6 کلو تک بیج ڈالیں اور پھر اس کے اوپر ہلکا سا روٹا ویٹر پھیر دیں، یعنی کہ وہ جو روٹا ویٹر چلانے والا ہے وہ اس کو تھوڑا سا اوپر کنٹرول کر کے روٹا ویٹر چلائے تاکہ بیج کے اوپر کم سے کم مٹی ہے، کیونکہ اس کا بیج بہت باریک ہے، چھوٹا ہے، اگر زیادہ نیچے چلا جائے گا تو جرمینیشن کے مسائل ہوں گے، جرمینیشن نہیں ہوگی۔ اوپر آپ پانی لگا دیں گے تو آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں اگر اس میں ہوں تو وہ آپ کو صفائی کروانی پڑے گی، نامینل قسم کی کھاد دینی پڑے گی، تھوڑا سا آپ ڈی اے پی کا استعمال کر لیں، یعنی آپ 10-20 کلو آپ نیچے ڈی اے پی دے دیں اور اوپر آپ 1 بوری اگر نیٹروفاس کی دے دیں اور 1 بوری آپ گوارا یا یوریا کی دے دیں تو بس دی اینڈ یہی اس کی کھاد ہے۔ کوئی اس کو اسپرے نہیں کرنا پڑتا، کوئی بیماری نہیں لگتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تیار ہو جائے گا اور تیاری کے بعد پھر اس کی کٹائی ہو جائے گی۔ جب آپ کٹائی کر لیتے ہیں، جو بلنگو والی تھریشر ہے اسی تھریشر میں اسے ڈال کر اس کی ہارویسٹنگ ہو سکتی ہے، جس سے بلنگو نکل آتا ہے اسی تھریشر سے یہ نکل آتی ہے۔ اور پھر دوست اس کا جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ اس کی ایوریج کیا ہے، تو ایوریج بھی میں بتاتا چلوں کہ ایسبگول کی ایوریج جو ہم نے فیڈ بیک کلیکٹ کیا ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 8 من سے 20 من، کچھ دوستوں نے ہمیں اس کا فیڈ بیک 22 من کا بھی دیا ہے۔ یہ فیڈ بیک لوگوں کا دیا گیا ہے، دوستوں نے بتایا ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہم اس کا اگر اوسط سا بھی لگا لیں، یعنی 12 من کا حساب کتاب بھی اگر لگا لیں تو اس وقت لاسٹ ٹائم جب ہم نے ایسبگول کا پروگرام کیا تھا تو اس وقت ہم نے اس کا موجودہ ریٹ بتایا تھا جو کہ 28-29 ہزار روپے تھا، اور بعد میں یہی ریٹ 36-34-38 ہزار تک بھی چلا گیا تھا من کا۔ تو اس وقت بھی اس کا ریٹ مارکیٹ میں اچھا ہے، ظاہری بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات، اچھے ڈاکٹر، وہ اپنے نسخے میں ایسبگول کا چھلکا لکھتے ہیں اور عام طور پر بھی گھروں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو اس سے نکلنے والی گلی ہے، یعنی فضول ترین چیز ہے، جو فیکٹری میں جب چھلکا تیار کیا جاتا ہے تو وہاں جو فضول ترین چیز بچتی ہے وہ بھی انتہائی کام کی ہے، وہ بکریوں کے، جانوروں کے استعمال کے لیے بہترین آتی ہے۔ تو اس کا اگر نارمل سا آپ اگر ہم موازنہ کریں دوسری فصلات کے ساتھ، اس کا خرچہ دیکھیں، اس کا ٹینور دیکھیں، اس کا وقت دیکھیں کہ کتنا ہے، تو مختصر ترین وقت ہے۔ ہمارے پنجاب میں جیسے کہ ہم نے سندھ کی بھی وقت کاشت آپ کو بتائی ہے، اگر ہم اس کا اب ٹینور نکالنے لگیں کہ کتنا بنتا ہے، یعنی کہ آپ 15 نومبر کی اس کی کاشت شمار کر لیں اور فیب کے آخری ہفتے میں اس کی کٹائی کر لیں، تو کتنے مہینے آپ لوگوں کے ہو گئے کہ آپ لوگوں کے پاس دسمبر کا مکمل مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ ہے اور فروری کا مہینہ ہے، یعنی 3 ماہ، 3.25 ماہ، 3.5 ماہ میں آپ کی فصل تیار، اور مختصر ترین آپ کی کھاد۔ سپرے کا آپ کو کوئی تصور نہیں ہے، اس میں سپرے کرنے کا کوئی اسپرے نہیں کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ تعالی کم سے کم خرچے میں اگر فصل آپ لوگوں کو اچھے پیسے بچا دے، یعنی کہ 4 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان بچ جائیں، تو پھر اس کے جو رسک ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی جنگ کی جا سکتی ہے۔ اگر بارش ہو جائے تو اس سے بچاؤ، آخری دنوں میں مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس کو کاٹ کے ظاہری بات ہے کسی چھپر میں یا شاپر کے نیچے یا جس طریقے سے بھی ہے اس کے بچاؤ کے لیے بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ جب آپ کو 3-3.5 ماہ میں تو مرغی کے فلاق بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں، اب دوست کہیں گے تو وہ تو 40 دن میں 45 دن میں تیار ہو جاتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، لینے میں، کرنے میں، صفائی کرنے میں، پھر اس کو فلاق ڈالنے میں کافی دن لگ جاتے ہیں،
تو آپ یوں دیکھ لیں کہ جیسے ایک بریلر کا فلاک نکالا جاتا ہے اتنے ہی دنوں میں یہ کیا جاتا ہے، صاف ستھرا کام ہے، اچھی بچت ہے۔ اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے، جو اہم ترین بات ہے، اب دیکھیں کہ اس وقت ملک ہمارا کس طرح کے کرائسس میں سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح کی فصلات کو پروموٹ کر لیں تو اس سے جو ہمارا زر مبادلہ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ جب ہم اسے ایکسپورٹ کریں گے، چھلکا تیار کر کے پاکستان کا چھلکا جب باہر جائے گا، زیادہ مقدار میں ہوگا، تو اس وقت پاکستان کا جو زر مبادلہ ہے وہ بڑھے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے اس کو پہلے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی اور آج ہم اس کی کاشت سے پہلے انٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اسے کاشت کیا جائے۔ فیکٹری والے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کا کمنٹس میں ہم نمبر بھی دے رہے ہیں مختلف لوگوں کو، کہ انہوں نے کہا کہ اس فصل کو پروموٹ کیا جائے، ہم حتی الامکان کسان کی مدد بھی کریں گے، جو یہ فصل کاشت کرے گا اس کی حتی الامکان جائز مناسب، یعنی کہ بیج کی اویلیبلٹی کے لیے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ جب اس کی فصل تیار ہوگی تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس سے فصل ہم خرید لیں گے جتنی بھی اس کی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی دو باتیں ہوتی ہیں نا، کہ بیج کی اویلیبلٹی ہو جائے اور بعد میں جب فصل تیار ہو جائے، پک جائے، ہارویسٹنگ ہو جائے، تو اس کے خریدنے والا کوئی بندہ ہو۔ تو وہ خریدنے والے تو پہلے سے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا اس کو کاشت کیا جائے۔ تو میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کا رقبہ زیادہ ہے، دوسری فصلات آپ زیادہ کاشت کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی کسی کنارے پر اسے بھی کاشت کر لیں۔ سندھ میں کافی زیادہ کاشت ہے، حاصل پور میں بھی ہے، اور ہم نے بزرگوں سے پوچھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے اس حصے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ لیا، یہاں بھی ایک عرصہ ہم پہلے کاشت کرتے تھے، چونکہ اس پہ کام کوئی نہیں ہوا اس لیے لوگوں نے اس کی کاشت چھوڑ دی۔ یہ بھی بالکل اس کے لیے سوٹیبل، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بیشتر حصہ اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی فصلات کاشت کرنی چاہیے، اس سے ہمارا انشاءاللہ تعالی زر مبادلہ بڑھے گا۔ پاکستان کا زر مبادلہ بڑھانے کے لیے اور اپنی معاشی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے ضرور اس طرح کی فصلات کو کاشت کریں۔ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔